وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إذا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى أني أذهبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أطاعوه العباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين روز ازل جو پیغام کیے دنیا میں وہ پیغام بھول گئے
جب ابراہیم جا رہے تھے ہجرت کر رہے تھے دعا کی اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی. فرمایا کہ جب سن بلوغت کے قریب پہنچے خواب آیا رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں سیوا کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے جلدی کر، اللہ نے چاہا تو تو مجھے صابرین میں پائے گا. جب یہ بات کا فرمان ہے کہ دعا ساری عبادتوں کی مدد ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. میرے واجب الحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الشجاع، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کی بنا پر بطور رحیم اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سزا ہو جائے یا بطور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما. میرے بیان کرنے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر آپ سمجھ گئے. مندر مسجد والوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا نیا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے. یعنی آخری مہینہ ذوالحجہ ہے اور پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم ہے. اب اس میں ایک حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کو رکھا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو رکھا. ان دونوں مہینوں میں ایک بڑی حکمت اللہ نے چھپا رکھی ہے. یوں سمجھے محمد مسجد والوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا اسلامی سال کا آخری مہینہ میں نے قربانی میں رکھا ہے اور میں نے آپ کا اسلامی سال کی ابتدا کی قربانی سے ہی کر رہا ہوں. یعنی اسلامی سال کی ابتدا کی قربانی، اسلامی سال کی ابتدا کی قربانی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو پوری کائنات کو میدان مینا کا منظر دکھایا اور 10ویں محرم کو اللہ نے پوری کائنات کے اندر میدان کربلا
ادھر بھی دس رکھا، ادھر بھی 10 رکھا، ادھر بھی اللہ نے قربانی رکھی، ادھر بھی اللہ نے قربانی رکھی۔ تاریخ اسلام ہمیں 2 میدان دکھاتا ہے، ایک میدان عراق دکھاتا ہے، ایک میدان کربلا دکھاتا ہے۔ میدان عراق میں چھری چلتی ہے، میدان کربلا میں چھری چلتی ہے، لیکن اللہ میدان چھری کو روک دیتا ہے، لیکن میدان کربلا چھری کو نہیں روکتا۔ آج یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان چھری روکی کیوں اور میدان کربلا میں چھری چلائی؟ اللہ چاہتا تو حسین کے گلے میں چلنے والی چھری کو روک سکتا تھا۔ جو خدا اسماعیل کے گلے میں چھری روک سکتا ہے، وہ نبی پاک کے نواسے کے گلے میں چلتے ہوئی چھری کو کیوں نہیں روک سکتا تھا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہاں چھری رکی، یہاں چھری چلی۔ رکی کیوں، چلی کیوں؟ رکنے کا کیا راز ہے، چلنے کا کیا راز ہے؟ یہاں کیا اللہ نے حکمت رکھی، یہاں کیا راز ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا آخری مہینہ جو ہے وہ قربانی میں رکھا اور ابتدا بھی قربانی میں رکھا۔ ابھی قربانی کیوں؟ یہ محمدی مسلمانوں سے رکھے گا کہ قربانی قرب سے نکلی ہے، اور قرب کہتے ہیں قریب آنے کو۔ اللہ تعالیٰ پورے سال کے آخری مہینے میں بھی اور اس ابتدائی مہینے میں بھی اللہ کہتا ہے انسانوں جب تم پیدا ہوگا تب بھی میں خدا تیرے قریب ہوگا، جب دنیا سے رخصت ہوگا تب بھی میں خدا تیرے قریب ہوگا۔ اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں انسانوں تم کہتے ہو اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم روزے رکھتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا حکمت اپنانی ہوگی؟ اللہ جو ہمیں سکھا کہ ہم تجھ سے کیسے مانگ کر تیرے قریب آ سکتے ہیں۔ اللہ تو مہربانی کر، یہ محمد مسجد والے یہی سوال کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھا ہم تیرے قریب کیسے آئیں، ہمیں بتا ہم تیرے قریب کیسے آئیں۔ اللہ کہتا ہے انسانوں تم میرے قریب آنے کی بات کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے قریب کون ہے اور تم میرے کتنے قریب ہو۔ میں خدا تمہارے کتنے قریب ہوں۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ انسانوں تم میرے سے پوچھتے ہو کہ میں خدا تیرے کتنے قریب ہوں۔ انسانوں میرے قریب آنے کی بات کرتے ہو، میں تو تمہارے قریب بیٹھا ہوں، تمہارے شاعر سے بھی قریب بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ کتنا قریب ہے۔ محمدی مسیحانوں رب العالمین فرماتے انسانوں تیرے باپ کی محبت بھی تیرے سے قریب نہیں، تیری ماں کی ممتا بھی تیرے سے قریب نہیں، تیرے بھائیوں کا جذبہ اخوت بھی تیرے سے قریب نہیں، تیرے دوست یاروں کا جذبہ وفا بھی تیرے سے قریب نہیں۔ دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی راحت، دنیا کا کوئی نصرت جذبہ انسانوں تیرے قریب نہیں جتنا میں خدا تیرے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اولاد مانگنے آؤ تو صحیح، مجھے سے عزت مانگنے آؤ تو صحیح، مجھ سے اولاد مانگنے تو آؤ تو صحیح، مجھ سے گناہ بخشوانے کے لیے آؤ تو صحیح، بندے آ میرے قریب آ۔ ہمارے جیسے گنہگار کہتے ہیں اللہ ہم تیرے قریب کیسے آئیں، ہمارے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں، ہمارے پاس تو کوئی درجات نہیں، ہمارے پاس تو کوئی خوبیاں نہیں، اللہ کس منہ سے تیرے دروازے پر آئے؟ رب العالمین فرماتے ہیں بندی مسیح والو خوش ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے انسانوں میں نے تمہیں کب کہا کہ تم خوبیاں لے کر میرے پاس آؤ؟ میں نے تمہیں کب کہا کہ تم نیکیاں لے کر میرے پاس آؤ؟ میں نے تمہیں کب کہا کہ تم درجات لے کر آؤ؟ اے انسانوں تم گناہوں کا ڈھیر لے کر میرے دروازے پر آؤ۔ بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن خدا کے راضی ہونے میں کبھی دیر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہماری شاعرہ کے قریب ہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے، اللہ کا گھر ہمارا دل ہے۔ اللہ کو فرماتا ہے انسانوں میں خدا تمہارے دلوں میں رہتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کا دل نہ توڑا کرو کیونکہ دلوں میں خدا رہا کرتا ہے۔ تو جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ قربانی قرب سے نکلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمیں سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت ابراہیم کو کہہ دیتا کہ چل 100 اونٹ میری راہ پہ قربان کر، 200 اونٹ میری راہ پہ قربان کر۔ حضرت ابراہیم نے قربان کر دیے تھے 100 اونٹ۔ حضرت ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا۔ پہلے دن خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہماری راہ میں قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوسرے دن خواب آ گیا، نہیں ابراہیم ہماری راہ میں قربانی دو۔ حضرت ابراہیم نے دوسرے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، ابراہیم ہمیں اونٹوں کی قربانی نہیں تیرے بچے کی قربانی چاہیے، تیرے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال عمر کے بعد اولاد عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم کی اولاد کوئی نہیں تھی، حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے، بی بی ہاجرہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے اور روتے روتے بڑھاپے میں اللہ سے دعا کی ہے اللہ میں تیرے راستے سے ہجرت کر رہا ہوں، میں نے تیری خاطر اپنے باپ بھی چھوڑ دیا، تیری خاطر اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، تیری خاطر اپنا ملک بھی چھوڑ دیا، تیری خاطر اپنا محلہ بھی چھوڑ دیا، اللہ میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے راستے سے جا رہا ہوں، اللہ مہربانی کر میں ہجرت کر رہا ہوں، اللہ میرے پاس اولاد کوئی نہیں، اللہ میرے کوئی وارث پیدا کر دے، میرا نام لینے والا کوئی پیدا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رونے کا انداز، اللہ سے مانگنے کا یہ انداز، اللہ سے اولاد طلب کرنے کا انداز اللہ اس قرآن میں دکھا کر رہا ہے۔ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
شاہ صاحب ہائے مجھے دولت مل جائے میرا دل سکون میں آ جائے، ہائے مجھے دیدار مل جائے مجھے بڑی خوشی نصیب ہو، اللہ مجھے دولت مل جائے میرا کام بن جائے گا۔ مہدی مسجد والوں تیری دولت چلی جائے روتے ہو، تیرا خزانہ لٹ جائے روتے ہو، تمہاری زمینیں چھن جائے روتے ہو، مکان گر جائے روتے ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے روتے ہو، دنیا کی چیزیں چلی جائے روتے ہو، مہدی مسجد والوں اس حالت میں کیوں نہیں روتے ہو؟ ہائے اللہ میری آنکھ کیوں نماز قضا ہو گئی، اللہ جو میری نماز کیوں قضا ہو گئی، ہم کوئی نہیں رو، اللہ آج میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، ہم اس پہ بھی نہیں روتے۔ مہدی مسجد والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے وہ خزانے بنا رکھے ہیں، جنت کے وہ ٹھکانے بنا رکھے ہیں جہاں آپ نے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ قرآن مہدی مسجد والوں خدان اس قرآن میں کتنا سکون اطمینان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں مانگی، بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ نے کہا ابراہیم ہم تجھے حلیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلیم بیٹا دیا۔ اب اللہ نے اس میں کیا حکمت رکھی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹا مانگا یعنی نیک بیٹا مانگا، لیکن اللہ نے حلیم بیٹا دیا۔ حلیم یعنی بردبار بیٹا دیا، یعنی فرما بردار بیٹا دیا۔ ادھر نیک بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے نبی، اللہ حلیم بیٹا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں میرا خلیل جب مجھ سے بیٹا مانگتا ہے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹا دیتا ہوں، اور جب میرا محمد دودھ مانگتا ہے جیسے حلیمہ دائیا دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں بچے کو سینے سے لگائے خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے نیک بیٹا دیا، مجھے خوبصورت بیٹا دیا۔ ابھی سینے سے لگایا تھا کہ اللہ کے فرشتے بول اٹھے، یا اللہ تو کہتا تھا یہ ابراہیم میرے سے پیار کرتا ہے، ابراہیم مجھ خدا کے سوا کسی سے پیار نہیں کرتا، میرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ یہ دیکھ ابراہیم تو بیٹے سے پیار کر رہا ہے، ابراہیم کو اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو گلے سے لگا رکھا ہے، اپنے سینے سے چپکا رکھا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا تھا کہ ابراہیم تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی سے پیار نہیں کرتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا خلیل میرے سے پیار کرتا ہے یا اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ انی میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرا خلیل میرے سے پیار کرتا ہے، اپنے بچے
بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا دن آیا، لمحے گزر گئے، مہینے گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ابراہیم کے بچے سے محبت بڑھتی جا رہی ہے، پیار بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ نے دکھا کہ تیرا خلیل بیٹے سے پیار کرتا ہے یا خدا سے پیار کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اب تمہیں دکھانے لگا ہوں کہ میرا خلیل میرے سے پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہرو اور میں تمہیں دکھانے لگا ہوں۔ سارے فرشتے منتظر کہ اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے۔ ابراہیم تو بیٹے سے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا ہے، جہاں جاتا ہے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے، انگلی پکڑ کے لے کے جاتا ہے، کبھی کبھی کندھے پہ اٹھا لیتا ہے کہ بچے کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ اتنا پیار میں نے ابراہیم کا اپنے بیٹے سے اللہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اب دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو خواب میں حکم دے دیا، اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں تم بھی دیکھو، کائنات کے فرشتوں تم بھی دیکھو، آج تمہیں بتانا لگا ہوں کہ میرا خلیل اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے یا خدا سے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ یہ محمدی مسیح والے پوچھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا کہ خلیل اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے یا آپ سے پیار کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى بالمنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو، میں خدا دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا خلیل مجھ سے پیار کرتا ہے یا اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے۔ محمدی مسیح والوں میدان منا میں حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا، اللہ میں ابراہیم بیٹے سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں خدا تیرے سے پیار کرتا ہوں، تیرے حکموں کی تعمیل کرتا ہوں، تیرا حکم آئے تیری راہ میں میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہی تو قربانی کا فلسفہ ہے۔ محمدی مسیح والوں جب خدا ہمیں حکم دے ہمیں تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے پہ قربانی دو، قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ کہتا ہے میدان جہاد میں جا کے اپنی قربانی پیش کرو، پھر قربانی پیش کرے گی۔ ہمیں ثابت کرنا ہوگا اللہ جب تیرے دین کو تیرے اسلام کو اللہ جب بھی ہماری قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ کو تیری راہ پہ قربان کریں گے۔ اللہ کہتا ہے بندے جب تو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو میرے راہ پہ قربان کرے گا میں خدا تیرے قریب آ کر جنت بھی تیرے قریب تیرے جنت کے راستے کھول دوں گا۔ اللہ بولے آپ سب کو برآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔